اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سی قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لے آتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے، نہ کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے۔ دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے، مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے،
جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ اسی میں راضی ہوں میں، جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گا یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گا۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گا، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گا یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون در آیا تھا۔ اللہ کی جانب جاتا پہلا قدم انسان ہی کو اٹھانا پڑتا ہے، اور دوسرا قدم کی قربت کا وعدہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ بس ایک قدم اٹھا لیں، باقی کا فاصلہ وہ طے کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ فرماتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دیکھو سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے۔ ہاں مشکلیں آئیں گی، حالات دشوار لگیں گے، راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اسی میں ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہوں، کیونکہ نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 موت سے زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے، وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ ہاں وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہیں دے رکھی ہیں، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تبھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کسی وقت کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ اس پہ یقین رکھو گے تو یا تو وہ نصیب بدل دے گا یا پھر تمہارا دل موڑ دے گا، اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے نواز کر کے تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزے ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔